حسن نثار صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی بہت زور سے آ رہی ہے. حسن نثار صاحب میں آپ سے جو سوال کرنے والا ہوں، میں نے تو آج جو ایک کیپشن رکھا ہے وہ رکھا ہے کہ قومی سلامتی اور خود مختاری پر حملہ اور ہماری ملک کی حکومت اور حکمران، سیاستدان، ادارے کے سربراہان، عوام ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ سوال میرا آپ سے ہے کہ آپ بتائیں سر اس وقت، کیونکہ اس وقت جو ہماری فوج ہے، ہماری آئی ایس آئی ہے، ہماری قوم ہے، جو بھی لوگ ہیں وہ سب ڈیمورلائز ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے. یہ قومی سلامتی اور مختاری پر اتنا بڑا حملہ ہوا ہے، لیکن ہمارے وزیر اعظم اس کو عظیم کارنامہ کہتے ہیں، اور ہم جو ہیں ہمارے پارلیمنٹرین جو ہے، پارلیمنٹ زندہ ہے، وہاں یہ بحث ہونے کے بجائے سارے الزامات جو ہے ہمارے اپنی اداروں پہ ڈالے جا رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ میں نے کہا میری بیٹری لو ہے، لیٹ می ٹرائی ٹو آنسر، کیونکہ یہ نہ ہو کہ وہ بیٹری بالکل ہی ختم ہو جائے. سر ہلو. جی سر جواب دیجیے. ہاں حضور، اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ اس جدید دنیا میں کوئی اسٹیٹ بھی اب ان معنوں میں سوورن اسٹیٹ نہیں ہے. یہ لوگوں کو بہکا رہے ہیں، ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، ان کا جذباتی استحصال کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آدمی کو اپنے سائز کا، اپنی اوقات کا، اپنی حیثیت کا اچھی طرح اندازہ ہونا چاہیے تاکہ وہ بہتر اسٹریٹجی بنا سکے. آپ اچھا ساورنٹی وغیرہ کی باتیں کرتے ہیں، آپ کو F-16 ان سے چاہیے، آپ کو دوزیں سب مرینز ان سے چاہیے، آپ کو میڈیکل کا سارا اکوپمنٹ ان سے چاہیے. اب میری گزارشات سن رہے ہیں، آپ کو قرضے ان سے چاہیے، آپ کو دوائیں، لائف سیونگ ڈرگ ساری ان سے چاہیے. بچے اگر آپ نے ہائر ایجوکیشن کے لیے پڑھانے ہیں، ان کے لیے آپ ان کے محتاج ہیں. خادمین حرمین شریفین علاج کے لیے وہاں جانے پہ مجبور ہیں. بھائی آپ سوورن ہیں ہی نہیں، قدم قدم پہ آپ محتاج ہیں. ہلو. جی سر میں سن رہا ہوں، آپ بولیں. آپ 100% ڈپینڈنٹ ہیں. دنیا کی کوئی قوم انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. میری گزارش غور سے سن لیں، خود امریکہ بھی 100% سوورن نہیں ہے، لیکن ہم 100%، ہم جھنڈے کی حد تک، قومی ترانے کی حد تک. باقی آپ غور فرمائیں، آپ کا کوئی لیڈر اس ملک میں علاج کرانے پہ تیار نہیں، اس کا مطلب ہے وہ اس کو پرے کاہ جتنی وقت نہیں دیتا. بچے آپ ہائر ایجوکیشن کے لیے کسی سبجیکٹ کا اسپیشلسٹ بچہ بنانا ہو، کوئی بریلینٹ بچہ آپ کے گھر میں پیدا ہو جائے، وہ پاکستان اس قابل نہیں ہے کہ اسے تعلیم دے سکے. آپ کو اسے ہارورڈ کو، آکسفورڈ کو ادھر بھیجنا پڑتا ہے، یا ان کے دنیا کے جتنے بھی پروفیشنل کالج ہیں ادھر بھیجنا پڑتا ہے. سو بھائی میرے، سوورن بات کرنا، یہ وید اور تصویر تو بہت بڑی جاتی ہے اس ملک میں. لوگوں کو حقیقت بتائیں کہ ہماری سوورنٹی کیا سوورنٹی. تمہارا کوئی جج کا آدمی جس کے پاس 4 ٹکے ہیں اس ملک میں، جس کے پاس کو منصب ہے، وہ یہاں علاج نہیں کراتا، جائیدادیں باہر خریدتے ہیں. دوائیاں ساری، لائف سیونگ ڈرگ ساری وہاں سے آتی ہیں، یا فرینچائز وغیرہ لے کے وہ کمپنیاں یہاں بناتی ہیں. جتنا ماڈرن اکوپمنٹ ہے آپ کا، میڈیکل ریلیٹڈ، میڈیسن ریلیٹڈ، وہ سارا ان کا ہے، اسلحہ ان کا ہے، علم ان کا ہے. آپ کہاں کے سوورن ہیں بھائی؟ اس لیے لوگوں کو مس گائیڈ جو لوگ کر رہے ہیں ان کو ڈسکریج کریں. وی آر اے نیشن. سر ایک سوال جو میں آپ سے کروں گا کہ کیا یہی حملہ اگر آپ کے پڑوسی بھارت پہ ہوتا یا ایران پہ ہوتا تو آپ کیا ری ایکشن دیکھتے وہاں کے عوام کا، سیاستدان کا اور حکمران کا؟ جیسے آپ نے کہا کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ سوورنٹ نہیں ہے، تو ان کا کوئی ری ایکشن ہوتا، یا وہ بھی ہماری طرح بیٹھ کر عظیم کارنامہ کہتے ہیں، اپنے ملک کی قومی سلامتی اور قومی خود مختاری کی مذاق اڑاتے؟ کیا کہتے ہیں سر آپ؟ نہیں بالکل ظاہر ہے، ایران ہوتا یا ہندوستان ہوتا، وہ جواب میں کیا کر لیتا آپ مجھے بتائیں؟ وہ جواب میں ایٹم بم مارتا. یہ شبخون ہے. شبخون ایک کمزور آدمی بھی، یہ خود امریکن کے ساتھ ہو چکا ہے. وہ سپر پاور ہونا کلیم کرتے ہیں بھی، ان کے پاس ہائیسٹ ٹیکنالوجی ہے، اور وہ ٹیکنالوجی بھی ہے جس کا ہم آپ جانتے بھی نہیں. لیکن 9/11 کو انہوں نے کون سی توپ چلا رہی تھی؟ دیکھو ان پریمپٹڈ. یہ اتنا اچانک تھا، پاکستان ظاہر سے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ لوگ حرکت کیا کریں گے. ہاں انہوں نے کوئی حرکتیں ایسی ضرور کی ہوں گی جن کی وجہ سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتحادیوں کے درمیان یہاں پہنچ گیا کہ وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ہم نے ان کو اعتماد میں لیتے تو ٹارگٹ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا. انڈیا کے ساتھ اگر وہ یہ کرتے تو انڈیا کیا کر لیتا ان کا؟ مجھے یہ بتائیں. چین نے تھپڑ مارے ان کو، انہوں نے کیا کر لیا چین کا؟ ایران کے ساتھ
ईरान क्या कर लेता उनका अगर वो इस तरह की मिलती जुलती हरकत तो करते? इसका मतलब ये है कि आप ये मैसेज दे रहे हैं पाकिस्तान की कौम को कि आइंदा भी अमेरिका जिस तरीके से चाहेगा, जो चाहेगा करेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं हुजूर ये नहीं कहना चाह रहा, आप मेरे से गुफ्तगू के दौरान तो कम से कम मेरी कही हुई बात को मिस इंटरप्रेट न करें। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूं और इस मुल्क के तमाम तर अवाम को कि तुम्हारा इमीडिएट दुश्मन तुम्हारा इमीडिएट पड़ोसी है। अगर वो पाकिस्तान के वेल विशर नहीं हो सकते जो चाह रहे हैं, ये वक्त है तामुल का, तदब्बर का, सब्र का, जब्त का, डिप्लोमेसी को आजमाने का। अब आप उनके साथ पंगा लेके आपके पड़ोस में बैठा है इंडिया, आपके अपने बंगाली भाइयों ने सर उठाया, एक फड्डा क्रिएट किया जिसका उन्होंने कैसा एडवांटेज लिया। तो भाई मेरे, पाकिस्तानी फौज ये कोई रोबोट्स तो नहीं है, ये एक छोटे से महदूद वसाइल के मुल्क का, महदूद इंसानी वसाइल के जरिए एक तश्कील दी गई इंसानों पर मुश्तमिल फौज का मुल्क है। ये कोई जादुई लोग नहीं है, कोई रोबोट्स नहीं है। खुद अमेरिका के साथ कहां कहां क्या नहीं हो जाता है, ऐसी कौन सी बात है। लेकिन आप मामलात को तो समझें। ये तो इंडियंस की ख्वाहिश होगी कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पाकिस्तान चला जाए अमेरिका के साथ। जो कह रहे हैं, ये मैं वो कतई नहीं कह रहा, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसको समझने की और बैन सतूर समझने की बराए मेहरबानी आप कोशिश करें।